یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس کے دھوکے میں مت رہنا۔ تم جتنا چاہو کما لو، تمہارا کمایا ہوا رکھا رہ جائے گا، تمہارے بعد والے موج کریں گے، حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ جب سانس پھولتی ہے نا تو پوری دولت دیکھ کر کے بندہ نا ایک سانس واپسی کی خواب دیکھتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھو، آج اکڑ آ گئی ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر دین کچھ نہیں ہے۔ جتنے بڑے دولت والا اتنا بڑا عیاش بنا بیٹھا ہے، جتنا بڑا امین ہے اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، جس کے پاس دولت کثرت سے ہے اتنی بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارتا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کا ہوا کیا ہے؟ تاشوں میں ہم لگ گئے، ڈھولوں میں ہم لگ گئے، تماشے ہم سے آباد ہیں، مسجدیں ہم نے ویران کر رکھی ہے۔ کیا جواب خدا کو جا کے دو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کی نافرمانی کرتے ہو اس کے احسانات یاد ہیں کہ نہیں؟ تو سو کے نہیں اٹھتا ہے، خدا ناشتہ پہلے دے دیتا ہے۔ تو عبادت ایک وقت کی نہیں کرتا، دوپہر کا کھانا خدا دیتا ہے۔ تجھے ظہر اثر کا یاد خیال نہیں آتا، مغرب کا سجدہ تو نے نہیں کیا، شام کا کھانا اس نے دے دیا ہے، عشاء کی پڑھے بغیر تو سو گیا تھا۔ تجھے تو کپڑوں کا ہوش نہیں، تجھے تو بدن کا ہوش نہیں، وہ کیسا مالک کل ہے، تجھے بے ہوشی کے عالم میں آکسیجن کی کمی نہیں کرتا ہے، پھیپھڑوں کی رفتار نہیں روکی جاتی ہے، نفس برابر چلا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں برابر چل رہی ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف وہی کر رہا ہے جس نے لفظ کن سے کائنات پیدا کی ہے، جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ تو جس کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ ساری پاور اسی کی ہے، ساری طاقت اسی کی ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ، اگر خدا توفیق دے صبح کو آنکھ کھل جایا کرے، اذان ہوتے ہی مسجد میں جایا کرو، نماز پڑھ کے ناشتے کیا کرو، خدا کی قسم روزی بھی بڑھا دی جائے گی، تمہاری عمریں بھی بڑھا دی۔ ایک وقت مسجد میں جانے کی توفیق نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ۔ یہ چشتی رنگ ہے، یہ شیطانی رنگ ہے تمہارا، یہ ابلیسی رنگ ہے۔ رنگ چڑھا تھا ابو بکر پہ، رنگ چڑھا تھا میرے نبی کا عمر پہ، رنگ چڑھا تھا عثمان غنی پہ، رنگ چڑھا تھا مولا علی پہ۔ ان لوگوں پہ رنگ چڑھے، یہ لوگ ہیں اللہ والے۔ آج تماشے معاف کیجیے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بری لگے لگے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں چاپلوسی کر کے، ڈاکٹر صاحب نے بلایا، صاحب کے حکم تھا، قاری صاحب قبلہ کی محنت ہے، تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں تمہاری چاپلوسی کر کے پیسہ بٹور کے نکل لوں۔ اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک یاد رکھو گے۔ ہاں آخری سانس تک یاد رکھو گے، اتنا کڑوا بولوں گا، اس لیے کہ فری کی جنت میری جھولی میں نہیں۔ مجھے پتا جنت سستی ہوتی تو حسین کربلا میں 72 سال نہ کٹواتا۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کھال انگارے اور کوئلوں سے نہ جلواتے۔ جنت مشکل تھی نا، تبھی تو انگاروں پہ جلائے گئے۔ صہیب رومی جیسے لوگ، حضور کے ایسے عاشق، خدا کی قسم تاریخ پڑھو آج بھی کلیجے کانپتے۔ کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ کیا کیا؟ ہاں ہوتا کیا؟ ارس آ گیا بابا کا چندہ دے دو۔ پہلی بات تو سنیں، حلال کمائی اتنی عزت والی ہوتی، فرمایا گیا حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی اگر قبر میں گر جائے اور تختے لگا دیے گئے ہوں، فرمایا گیا تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے۔ 1 روپے کی اتنی ویلیو ہے، جبکہ سگا بھائی منہ نہ دیکھ پایا ہو، بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو، باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا ہو، تختے ہٹا کے منہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن روپیہ نکالنے کا حکم ہے۔ تیرے روپے کی اتنی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، اور ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ عرس آ رہا بابا کا، ٹھیک ہے عرس کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں کرو۔ عرسوں سے مخالفت نہیں، تمہارے تماشوں سے تکلیف ہے۔ سن سکتے ہیں کڑوی باتیں بولوں ذرا میں؟ میرے سامنے نوجوان بیٹھے، جوان بگڑتے ہیں تو بچے ان کی انگلی پکڑ کے میلوں میں جاتے ہیں۔ آج 28 سال کا میلے میں گیا تو 8 سال کا انگلی پکڑ کے گیا، کل یہ 28 کا ہوگا 8 کے کو پکڑ کے یہ لے جائے گا۔ ایسے ہی اصول چلتا رہے گا اور تم جاہل کے جاہل رہ جاؤ گے، کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ حالت ہماری رہے گی، یاد رکھنا۔